الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، آگ سے۔ آدمی جس طرح فکر مند رہتا ہے کہ میری اولاد کو، میری بیوی کو کھانا ملے، روٹی ملے، میں کماؤں اور کما کر میں ان کو کھلاؤں، تو جس طرح محنت مزدوری کر کے، کوشش کر کے آدمی یہ فکر کرتا ہے کہ میں خوراک کا بندوبست کروں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اتنی فکر کافی نہیں ہے، بلکہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ۔ ایسے اعمال اختیار کرو، اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ جس سے وہ نیک بنے۔ دنیا میں تو جو کچھ اس کو ملنا ہے وہ مل جائے گا، دنیا بنانے کی فکر کرنے سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کرو۔ ان کو ایسی تربیت دو جس سے کہ تمہاری اولاد کی آخرت بن جائے، آخرت برباد نہ ہو، آخرت خراب نہ ہو۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے، اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ جس طرح کہ بیوی کے لیے آپ کپڑے لاتے ہیں، اولاد کے لیے آپ کپڑے لاتے ہیں، اولاد پہ، بیوی پہ خرچ کرنا یہ مستقل ثواب ہے، یہ خرچ کرنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حدود شرع میں ہو، شریعت کی حد میں ہو۔ شریعت اسے منع نہیں کرتی، بلکہ اولاد پر، بیوی پر فراخی کرنا شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے کہ ان کو آسودہ رکھ سکتے ہو، آسودہ رکھو، ان کو خوشحال رکھو جتنا تم رکھ سکتے ہو۔ لیکن جس طرح دنیاوی فکر کی جاتی ہے تو اللہ نے متوجہ کیا ہے اس آیت میں کہ مرنے کے بعد آگے آگ ہے، آگ، اس آگ سے تم ان کو بچاؤ۔ اور فرمایا وہ جو آگ ہے وہ ہے کیسی؟ وقودها الناس، اس کا جو ایندھن ہے وہ لوگ ہیں۔ یہاں دنیا میں آگ جلانے کے لیے ہمیں لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں اس کو بھڑکانے کے لیے لکڑی کے طور پر لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ، پتھر ڈالے جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے، جو جہنم کی آگ ہے، یہ 70 گنا تیز ہے، یعنی اس کے کل 70 حصے کیے جائیں
تو دنیا کی آگ اس کا ایک حصہ بنتی ہے اور 69 حصے وہ آگ جلانے میں آگے بڑھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا اس آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ اور محفوظ کرو. اللہ ہمارا کتنا مہربان ہے کہ آنے والی خطرناک چیز سے قبل از وقت یعنی پہلے ہی سے اللہ تعالی ہمیں اطلاع کر رہا ہے کہ کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم یہ خیال کر رہے ہو کہ وہ جو آگ ہے وہ سرخ رنگ کی ہوگی، جس طرح کہ دنیا کی آگ سرخ رنگ کی ہے وہ آگ سرخ رنگ کی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا تم یہ خیال کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ خیال نہ کرنا کہ اس کا رنگ دنیا کی آگ کے رنگ کی طرح ہوگا، نہیں، فرمایا اس کا رنگ سیاہ ہے. وہ آگ بڑی تیز آگ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے اس میں. تو اللہ جل جلالہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ بچاؤ. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جدھر بھی جاتے ہیں ایک چیز کی صدا سننے کو مل رہی ہے، غم کی صدا ہے. وہ یہ کہ اس وقت الہاد پھیل رہا ہے، بے دینی پھیل رہی ہے، لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے، لوگ اپنے عقیدے سے فارغ ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے عقائد کا علم نہیں ہے، توحید کا پتہ نہیں ہے، شرک کیا ہے اس کا علم نہیں ہے، ختم نبوت کا پتہ نہیں ہے. نوجوان نسل تباہ ہوتی جا رہی ہے اور والد کو ایک بات کی فکر ضرور ہے. کون سی؟ میرا بیٹا دنیاوی تعلیم پڑھ کر افسر بن جائے، بڑی سیٹ مل جائے، بہت پیسہ کمائے، عزت ہو، دباؤ ہو، کرو فر ہو، ہماری عزت ہو، دنیاوی عزت، ساری تگ و دو اسی پر انسان کی توجہ مرکوز ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ چیز ختم ہو جانے والی ہے. گھروں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے نا نام، کوٹھیوں کے باہر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کرنل ریٹائر. بھلا ریٹائر عہدہ ریٹائر ہو گیا نا تو وہ عزت پہلے والی ختم. وہ آخرت کی عزت ہے جو اللہ عطا فرما دیں گے تو آخرت کی عزت کبھی ختم نہیں ہوگی. آخرت کی ہر چیز پائیدار ہے. تھانے دار ریٹائر، آئی جی ریٹائر، تو دنیاوی عہدے ختم ہو جاتے ہیں، یہ سیٹیں چھن جاتی ہیں، یہ چلی جاتی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ تم صرف ان کی آج کل عام لوگ جو بولتے ہیں صرف روٹی روزی کی فکر نہ کرو بلکہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے؟ آخرت کی آگ سے. آپ کا بیٹا افسر بن رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، اب اس نے یہ فلاں کورس مکمل کر دیا، اب 2 سال باقی ہیں، 3 سال باقی ہیں، آپ خوش ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو ترقی کرتا جا رہا ہے. لیکن کیا ہم یہ بھی فکر کر رہے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہ کچھ دینی تعلیم بھی اس کے پاس ہے؟ یہ ساتھ ساتھ انسان بھی بنے گا یا صرف افسر بنے گا؟ انسان بنانے والی تعلیم بھی اس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اور انسان بنانے والی تعلیم وہ صرف اور صرف وہ تعلیم ہے جو محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائی. انسان آدمی کب بنتا ہے؟ جب محمد مصطفیٰ کی تعلیم کو سینے سے لگاتا ہے. آج کی تعلیم یہ بچوں کو ڈانسر بنا دے گی، یہ گلوکار بنا دے گی، اور ان کی تربیت اور ان کی تہذیب مغربی تہذیب بنتی جا رہی ہے اور یہ وہی کلچر اختیار کرتے جا رہے ہیں. لیکن جب تک اس تعلیم کے ساتھ جب تک تربیت اس تعلیم سے نہ ہوگی، کون سی تعلیم؟ جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، جو محمد مصطفیٰ نے ہمیں تحفے میں عطا فرمائی بلکہ ہمارے اوپر لازم کر دی ہے، وہ تعلیم جب تک ہم اس کے قریب نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارا یہ بچہ انسان نہیں بنے گا، افسر بن جائے گا. اس کے دل میں رحم دلی پیدا نہیں ہوگی، اس کا دل نرم نہیں ہوگا، ادھر دیکھنے میں افسر ہوگا، اندر سے اس کے اندر جذبات درندے جیسے ہوں گے. یہ ظلم کرے گا، یہ لوٹ مار کرے گا، یہ کرپشن کرے گا. لیکن اگر اس کی تربیت ہو گئی اس تعلیم سے جس تعلیم کو نور ہم کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نور ہے، روشنی ہے، جب تک اس تعلیم سے تربیت نہ ہوگی اس وقت تک بچے میں رحم دلی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ قوم کی خدمت نہیں کرے گا، یہ قوم کو لوٹے گا، یہ پاکستان کو لوٹے گا، یہ ہیرا پھیری کرے گا.
گا, یہ جھوٹ بولے گا, یہ دھوکہ دے گا. لیکن اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو, قرآن کو, حدیث کو سینے سے لگا لیا, پھر اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا, پھر یہ رحم دل بنے گا. اصل تو یہی ہے نا کہ آج کل یہ حکمرانوں کے دلوں میں رحم پیدا ہو جائے. واقعہ مختصر عرض کروں, نوشیروان بادشاہ, عادل بادشاہ گزرا. شکار کرتے کرتے, سفر کرتے کرتے اس کو پیاس نے بڑا تنگ کیا. جب پیاس نے اس کو تنگ کیا تو اب پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. چلتے چلتے ایک باغ آیا, اس باغ میں داخل ہو گیا. یہ واقعہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا. باغ میں جب داخل ہوا تو اندر نوجوان لڑکا تھا, نو عمر تھا, ابھی کچھ زیادہ عمر بھی اس کی نہیں تھی. بادشاہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں بادشاہ وقت ہوں. اس لڑکے سے ملا, اس لڑکے کو کہا تیرے باغ میں آیا ہوں, کوئی پینے کی چیز ہو تو پلاؤ, پیاس بڑی لگی ہے. انار کے درخت سامنے کھڑے تھے. ایک درخت سے جا کر اس نے ایک انار توڑ کے اس کو نچوڑا. وہ گلاس بھر گیا, اس کو پیش کر دیا, یہ پیئیں. یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے. لڑکا ماشاءاللہ بڑا نیک تھا. بعض نوجوان لڑکے بڑے نیک ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, امانت دار ہوتے ہیں, سلجھے ہوئے ہوتے ہیں. کئی نوجوان ایسے ہیں جو آ کر ہم سے مسئلہ جب پوچھتے ہیں تو ہم اش کرتے ہیں کہ دیکھو اس عمر میں بھی ان کو خوف خدا ہے. بعض ایسے اچھے لڑکے ہوتے ہیں, چاہے وہ کالج میں پڑھیں, یونیورسٹی میں پڑھیں, کہیں بھی پڑھیں, لیکن ان میں خوف خدا موجود ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا اچھا عمدہ باغ ہے, ایک انار سے گلاس بھر گیا اور بڑا لذیذ ہے, اور ہے بھی ہماری سلطنت میں. تو بادشاہ کے دل میں یہ آیا کہ جتنی رقم یہ لوگ مانگیں گے ہم رقم ادا کر کے یہ پورا باغ اپنے قبضے میں لے لیں گے, کیونکہ باغ بڑا اچھا باغ ہے. یہ دل میں آیا. آج کل کے لوگ اگر وڈیرے لوگ اتنا بھی کر لیں تو تب بھی بڑی اچھی بات ہے کہ پوری رقم تو دیں, اس باغ کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے, باغ ہمارا ہو جائے گا. تو اس نے کہا ایک انار اور توڑو اور ایک گلاس اور پلاؤ. دل میں آیا تھا یہی خیال. انار توڑا اور توڑ کر اس کو نچوڑا. وہ آدھا بھی مشکل سے ہوا تو اس نے, بادشاہ نے حیران ہو کے لڑکے سے کہا پہلے تو گلاس بھر گیا تھا, اب مشکل سے آدھا بھی مشکل سے ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا لگتا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ وقت ہے اس کی نیت میں فتور آ گیا ہے, اس کی نیت خراب ہو گئی ہے. بادشاہ کی نیت خراب ہونے سے ملک تباہ ہو جاتے, ملک برباد ہو جاتے. اس لڑکے کی زبان سے کیا نکلا؟ بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا. چونکہ اس کے دل میں رحم تھا. میں نے یہی بات کی تھی کہ اپنی اولاد کو جہاں افسر بنانے کی فکر کرو وہاں پر انسان بنانے کی بھی اس کو فکر کرو. یہ بھی کبھی سوچا کہ جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہمارے بچوں کو یہ آتا بھی ہے یا نہیں؟ نماز جنازہ بھی ان کو آتی ہے یا نہیں آتی؟ کتنی تکبیریں ہیں نماز جنازہ میں, ہر تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا ہماری نماز جنازہ ہمارا بیٹا پڑھ سکے گا یا نہیں جب ہم دنیا سے جائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ان چیزوں کی طرف توجہ کی ہے؟ نہیں کی ہم نے. تو بادشاہ کا واقعہ عرض کروں. بادشاہ نے جب اس لڑکے کی زبان سے یہ سنا کہ لگتا ہے بادشاہ کی نیت میں فتور آ گیا ہے, جس کی وجہ سے اثر باغ پر پڑ گیا, جس کی وجہ سے انار کے درختوں پہ پڑ گیا, انار کے پھل پہ پڑ گیا, اندر سے نوشیروان بادشاہ نے توبہ کی اور کہنے لگا اے اللہ میں نے تو ابھی باغ لیا نہیں ہے اور لینے کی صرف میں نے نیت کی ہے اور یہ حشر ہو گیا ہے. اے میرے پروردگار اس ظلم سے میں توبہ کرتا ہوں, میں کبھی بھی ان سے باغ نہیں لوں گا. جب اس نے اندر سے توبہ کی تو توبہ تو میرے رب کو بڑی پسند ہے. بادشاہ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ پیاس ختم ہو چکی تھی پہلے گلاس سے ہی, لیکن کہنے لگا گزارا ہو گیا تھا, لیکن آزمانے کے لیے, یعنی یہ یقین کرنے کے لیے کہ میرے رب نے میری توبہ کو قبول فرما لیا یا نہیں. کہا ایک اور انار توڑو اور اس کو نہ چھوڑو, بس وہ پلا دو میں جاتا ہوں. تو اس نے انار توڑا اور پھر نہ چھوڑا, پھر دوبارہ گلاس بھر گیا. خوش ہو گیا کہ میرے رب نے میری توبہ کو قبول فرما لیا. اور پھر اس لڑکے سے یہ پوچھا یہ بتاؤ کہ اب گلاس کیوں بھرا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب میں یہ کہا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ وقت نے توبہ کر لی ہے, رب نے ہمارے باغ کو اچھا کر دیا اور اس کا اثر ہمارے باغات پہ پڑ گیا. نیت کا
اثر ہوتا ہے. نیت اچھی تو آگے اللہ تعالیٰ چیزوں کو بھی اچھا کر دیتا ہے, اور اگر نیت بری ہے تو پھر بری نیت والا کبھی, ایک لفظ بول دوں, بری نیت والا کبھی اچھی کھٹی کھا نہیں سکتا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.